بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا خوبصورت اور بڑا سوچنے اور سمجھنے والا ہے، لیکن میں پر امید ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے کام مسلمانوں نے کیے ہیں، زیادہ تر علمی تحقیقی کام مسلمانوں نے کیے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ 100 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم یہ کام کرتے رہے، پھر ہم نے کام بند کر دیے۔ مثال کے طور پہ خوابوں کی تعبیر کے اوپر امام ابن سیری مسلمانوں میں بہت سے لوگوں میں سے ایک ایسے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا۔ امام جعفر صادق کا نام بہت بالا نام ہے، جنہوں نے خوابوں کی تعبیریں پیش فرمائی۔ سیگمنٹ فرائڈ ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن آپ اس بات کو ذرا دیکھیے کہ کہاں سیگمنٹ فرائڈ اور کہاں یہ امام، ان کی تعبیریں جب آپ دیکھتے ہیں تو تعبیروں میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ جو ٹیکنیکل انالیسز ہے اور جو سمبولوجی ہے، سمبولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نشانیاں جو عمومی طور پہ معاشروں میں سمجھی جاتی ہیں کسی چیز کی علامت۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں بھی اگر گنبد دیکھیں گے تو آپ کو شبہ ہوگا فوری طور پہ کہ یہ مسجد ہے یا کوئی مزار ہے، تو یہ سمبل ہوتا ہے اس چیز کا۔ یہ چیزیں بڑی کامن ہے دونوں کے اندر، لیکن یہ خواب ہوتی کیا ہے، اس کی حقیقت ہے کیا، اس کے معنی سچے یا جھوٹے کیسے پتہ چلیں گے، یہ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ جناب کرامت عباس صاحب، علامہ صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اور جناب ہمارے ساتھ انتہائی محترم محمود چشتی صاحب، چشتی صاحب السلام علیکم۔ سیف الرحمان صاحب ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور عبداللہ اعجاز بابا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ابتدا کر لیتا ہوں، یہ خواب ہے کیا چیز، پہلے تو یہ فرما دیجیے۔ خواب ایک تو خواب ہے نا جو قومیں دیکھتی ہیں، جی ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایکچولی خواب جو ہوتے ہیں یہ بہت سے لوگوں کو آتے ہیں، سچ پہ بھی مبنی ہوتے ہیں اور جھوٹ پہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اس کی کیفیات نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی ہوتی ہیں۔ ہر طرح کے خواب ہوتے ہیں جس میں اس کا انالیسز اگر کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بعض لوگ انہیں کوئی ڈیزیزز ہوتی ہیں یا سائیکولوجیکل سٹریس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خواب آتے ہیں، اور کچھ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں انہیں اچھے خواب بھی آتے ہیں، اور قرآن کریم کی ورسز بھی بعض لوگوں کو خواب میں آتی ہیں۔ ذکر الہی آتا ہے کہ یہ پڑھیں، اس سے آپ کے معاملات صحیح ہوں گے۔ کون بتا رہا ہوتا ہے؟ یہ خواب کے اندر، ڈریم کے اندر کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں، کچھ بزرگوں کی طرف سے آ سکتے ہیں، کچھ روحانی ہستیوں کی طرف سے آ سکتے ہیں جو اس دنیا سے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تم آیت کریمہ پڑھا کرو، تو وہ میں آواز سن رہا ہوں کہ آیت کریمہ پڑھا کرو، تو وہ کس کی آواز ہوگی؟ یہ اصل میں بہت سے لوگوں کو اسم اعظم اس طرح ملتا ہے، جس طرح آیت کریمہ آپ نے فرمایا کہ یہ، اور ایسا بھی ہوتا ہے جو لوگ آ کے جب خواب بتاتے ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کا کلام آ گیا، آیت کریمہ آ گئی۔ اسم اعظم بھی اسی طریقے سے بعض لوگوں کو خواب کے اندر مل سکتا ہے۔ اسی طرح نیگیٹیوٹی جو ہے، یہ بتانے والا کون ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بتانے والی روحانی قوتیں، اللہ کے ولیوں کی طاقتیں جو چل رہی ہوتی ہیں فضا کے اندر، جو اسپریچول ویوز، بلیسڈ ویوز چل رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو آگاہی دیتی ہیں۔ کوئی فرد نہیں ہوتا؟ ہاں جی، فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک فرد کوئی انسان نہیں ہوتا، انسان بھی ہو سکتا ہے، اس کی شکل بھی باقاعدہ سامنے دکھائی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک پیر جو ہے وہ خواب میں جا کے اپنے مرید کو یہ بتا سکتا ہے کہ تو یہ کر یا یہ پڑھ۔ اس میں پیر کی نہیں میں بات کر رہا، کوئی بھی اینی ون بھی، اگر وہ پیر جینون ہے، اس کے پاس بڑی اچھی اسپریچول پاور ہے، تو خواب میں جا کے یہ مشورہ دے سکتا ہے۔ یہ قدرت کے حساب سے ہوتا ہے، وہ اس کا یہ نہیں کہ وہ فوکس کرے تو لازمی وہی ہوگا، بعض جگہوں کے اوپر فوکس سے بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کے، اس کا مطلب میں کنٹرول کر سکتا ہوں؟ نہیں، کنٹرول کی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایز اے سڈن فلیش آف لائٹ، یعنی اچانک کسی کے ذہن کے اندر رات کو سوتے ہوئے اس کے قلب کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جو ذکر الہی سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتا ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو سکتا ہے، یا اللہ ہو، یا ودود ہو، یا وہاب ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اسم اعظم اس کی خواب میں آ سکتا ہے جو اس کے روحانی کیفیت سے ریلیٹ ہوتا ہے۔ تو جو روحانی نہیں ہے اس کے خواب نہیں ہے، ان کو بھی خواب آتے ہیں۔ ان کو، ہر بندے کو اپنے مذہب کے مطابق، بعض جگہوں پہ روحانی طور پہ دیکھا جائے تو خواب مذہب کے مطابق آتے ہیں۔ کچھ بہت سے لوگ اپنے مذاہب کو خواب کی بیس کے اوپر ہی وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔
بہت سے جس طرح دیگر جو سیکٹس ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ انتہائی 2 جملوں کے اندر اگر فرما سکیں اس کی تعبیر جو ہے وہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی تعبیر میں اچھے برے خواب تو ویسے ہی انالیسس ہو سکتے ہیں. آقا علیہ السلام اپنے دور میں اس کا سارا ان کے پاس لوگ آتے تھے صبح سویرے. مثال کے طور پہ میں اگر پانی دیکھتا ہوں خواب میں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پانی، اب پانی کی بھی ٹائپس ہیں. گندا پانی، گندا پانی ہے بہت زیادہ، گندا پانی اور گدلا پانی اور ٹھہرا ہوا پانی. ٹھہرا ہوا پانی، اس میں ایول فورسز آپ کے معاملات رکتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے معاملات، اس کے اندر بگاڑ شروع ہو جائے گا. اور بعض جگہوں پہ شفاف قسم کا پانی اور صاف قسم کا پانی آپ کو بلیسنگ دے گا. اب پانی کا بھی بہت سے اس کی ہر بندے کی خواب کی نیچر کے مطابق اس کا سلوشن ملے گا. حضرت خواب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا جی نیچرل بلاغہ میں جی جناب علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک کہ یہ زندگی جو انسان جی رہا ہے یہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا. کیا بات ہے یار، جب مرے گا تو جاگ جائے گا. چشتی صاحب یہ جتنی موضوع ختم ہو گیا ہے، اب بس ایسے ہی بات ہوگی. واہ 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 واہ، یہ واہ 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 واہ. اب یہ زندگی خواب ہے، یہ ایک زندگی ہم جو دیکھ رہے ہیں جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں یہ خواب چل رہا ہے. حقیقت بیسیکلی ہم سوئے ہوئے ہیں. واہ. مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ مر جاؤ گے تو آپ جاگیں گے، کیونکہ اس دنیا سے مر گیا، اللہ سے نہیں. اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ذائقہ ہے، ابدی موت نہیں ہے. اچھا لیکن اب خواب کی طرف آتے ہیں. ایک ہے القا، ایک ہے الہام، ایک ہے رویا. ٹھیک، القا، خواب اور رویا. رویا جو ہے یہ خواب میں آتا ہے، ٹھیک، جسے خواب کہتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بلال بھائی کہ انسان سارا دن جو سوچتا ہے وہ اس کا جو ذخیرہ ہوتا ہے مائنڈ میں، ایک نفسیاتی معاملہ ہے. سونے کے بعد سچے خواب صرف انبیاء کے اور معصوم کے ہوتے ہیں. ٹھیک. ہاں، اولیاء اللہ کے بھی خواب سچے ہوتے ہیں، یعنی معصوم، اولیاء اور انبیاء. عام آدمی کے نہیں. عام آدمی کے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یعنی جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں تکا لگ جانا. ادروائز یہاں پھر کامل مرشد. یہ پتہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کہ تیرا خواب سچا نہیں. ہاں جی، خاص کر کامل مرشد جو ہے وہ بالکل آپ کو بتاتا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. جو آپ کا شیخ ہے، جو آپ کا مرشد ہے، وہ آپ کو بالکل بتاتا ہے. اب اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بابا میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر. تو آپ کے بابا نے کہا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ بھائیوں کو نہ بتانا. اس کا مطلب ہے یوسف کا خواب سچا تھا اور یوسف کو اسی خواب کی پاداش میں، بتانے کی پاداش میں کنویں میں پھینکا گیا. اسی طرح جناب ابراہیم، لیکن بتانے والا بھی نبی، دیکھنے والا بھی نبی، تعبیر والا بھی نبی. ہاں جی، تعبیر بھی اس کی انبیاء بتاتے ہیں. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کا ایک ارشاد پاک، آقا کل جہاں، میں 2 جہاں نہیں کہتا، کل جہاں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ باوضو سوئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں باوضو سونے کے زیادہ فائدے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے 3 فائدے ہیں. اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو شہداء سے اٹھو گے. دوسری، جب آپ باوضو سو گے تو کوئی نجس خیال پیدا نہیں ہوگا، اور جب نجس خیال نہیں آئے گا تو کوئی خواب آپ کو ڈرائے گا نہیں. جب باوضو سو گے تو تمہاری روحانی طہارت اللہ اور اس کے رسول سے مل جائے گی اور آپ کے خواب بھی اچھے ہوں گے. یہ میرے آقا کی حدیث محترم ہے. خواب دیکھنا اور ہے، بعض اوقات سوچ میں خواب ہوتا ہے، بعض اوقات سوچے خواب ہو جاتی ہے. اچھا جملہ کیا حضور، آپ کی طرف ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل آؤں گا. مثال کے طور پہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گدلا پانی دیکھنا، ٹھہرا ہوا پانی دیکھنا، ان کے معنی اور ہیں. صاف پانی دیکھنا، بہتا پانی دیکھنا، پانی پہ سے پل گزرتے ہوئے دیکھنا، اس پل پہ سے چلتے ہوئے دیکھنا، سب کی تعبیریں کوئی کرے گا. مثال کے طور پہ صاف پانی اور گندے پانی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تعبیریں الگ ہیں. لیکن اگر میں کوئی آیت سنتا ہوں یا کوئی پیغام سنتا ہوں قرآن حکیم کا، تو میں اس کے اوپر کبھی تعبیر نہیں پوچھتا کہ اس کے کیا معنی ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ تم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کرو، میں اس کی تعبیر نہیں کسی سے پوچھوں گا، میں اس کو عین مانوں گا. لیکن جب میں باقی سمبلز دیکھوں گا تو میں اس کی تعبیریں پوچھوں گا. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ فرق اس لیے ہے کہ کچھ چیزوں کو ہماری روح اور ہمارا شعور جو ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے اور کچھ چیزوں کو ہمارا شعور تسلیم نہیں کرتا. شعور غلط چیز کو بھی تسلیم کر سکتا ہے. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ غلط چیزوں کو فوراً تسلیم نہیں کرتا, لیکن شعوری طور پر ہماری روح میں نسل در نسل ایک چیز منتقل ہو چکی ہے جنیاتی طور پر کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ برحق ہی ہے, جو اللہ کا اسم ہے وہ حق اور سچ ہی ہے. اسی لیے اللہ کی چشتی صاحب اللہ کی تخلیق بھی تو حق اور سچ ہے نا, اور اسی لیے اس کے اوپر ہم کویسچن مارک نہیں ڈالتے. تخلیق بھی تو حق اور سچ ہے نا, تو تخلیق پہ تو کویسچن مارک نہیں نہ ڈالا جا سکتا, وہ بھی تو اللہ کی تخلیق. اب آگے ذرا سن لیجئے. اب رہا سوال کہ خواب, ہم خواب میں پانی آتا ہے, پانی کا گدلا ہونا, پانی کا صاف ہونا, اس پہ تو بحث کر رہے ہیں. خواب دیکھنے والے کو بھی اپنی ذات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاک اور صاف اور طیب اور طاہر ہے تو اس کے خواب کی تعبیر الگ ہوگی. اگر کوئی شخص جو ہے وہ پرہیزگار نہیں ہے تو اس کے خواب کو پہلے دیکھنا اور سوچنا پڑے گا. پھر اگر وہ خواب رات کے پہلے حصے کا ہے, دوسرے کا ہے اور تیسرے کا ہے, تو ان کے معنی الگ لگائی فرق ہوں گے. اب سیف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف بھائی یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے یہ آپ کس پیمانے پہ کرتے ہیں؟ ایسا خواب جو دیکھنے سے بندہ یہ انسان محسوس کر دھوکے میں آ جائے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں اور اس کے نتیجے میں وہ بیداری کے اعمال سے غافل ہو جائے, ایسا خواب جو ہے وہ شیطانی خواب ہوتا ہے. یہ کون سا خواب ہوتا ہے؟ مثلا مجھے خواب آئے گا کہ میں کیا ہو گیا ہوں, بندہ دیکھتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو میں تہجد گزار ہوں. تو یہ غلط خواب ہے؟ جی نہیں, یہ غلط خواب اس لیے ہے کہ وہ اگر نماز چھوڑ دے, وہ اعمال کرنا چھوڑ دے, تو پھر اس کے لیے یہ خواب غلط ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اعمال چھوڑ دے, وہ الگ بات ہے, لیکن کیا میں جنت میں ہوں یہ خواب میں دیکھنا کیا یہ ایک برا سمبل ہے؟ نہیں, یہ سمبل ٹھیک ہے, لیکن اگر انسان اس کو اپنے آپ کو دیکھے کہ میں جنت میں ہوں, اگر صبح اٹھ کر وہ اعمال چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ برا خواب بن جاتا ہے. ورنہ اس کے لیے ابن سیف بھائی اگر مجھے بشارت ہو گئی جنت کی تو پھر اگلا فیصلہ میں دنیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو بشارت ہو گئی, وہ خواب میں نے تو نہیں دیکھا, مجھے تو دکھایا گیا ہے. مثال کے طور پہ میں وہ بنی اسرائیل کی, میرا اختیار نہیں ہے نا خواب دیکھنے پہ, اعمال چھوڑنے یا رکھنے پہ میرا اختیار ہے. جب مجھے بشارت مل گئی تو پھر میں کیسے یہ فیصلہ کروں گا کہ میں نیک خواب دیکھ رہا ہوں کہ برا خواب دیکھ رہا ہوں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ, میں آپ کو پوری روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, فرمایا ہے کہ کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں یا جنت کے اندر داخل ہوں, تو اس کے بعد وہ صبح بیدار ہوتا ہے, اس کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے. اور خوشی کے ساتھ ساتھ اگر وہ بندہ اپنے اعمال دن کے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات کرنا, یہ اعمال سے پرہیز کر لیتا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اس کے لیے یہ خواب برا ہے. اگر وہ اعمال پر قائم رہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ اچھا, یہ امام جعفر صادق کا قول کہاں پر ہے؟ مجھے واقعی میں نے امام جعفر کو نا جسے کہنا چاہیے نا کہ جس طرح میں اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو جانتا ہوں, میں ان کو ایسے جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ امام کی یہ حکمت آپ نے کہاں سے لی ہے. ضرور لی ہوگی, اللہ معافی کرے, میں کیونکہ میں مزاج سمجھتا ہوں. مجھے کوئی حدیث سنائے تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث کے قریب کی بات نہیں ہے, کیونکہ مزاج صحابہ اور مزاج رسول آپ کو حدیث سے پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بنی اسرائیل کی روایت کے اندر وہ جو اہل بیت کی خواتین گئی تھیں اور ان کو وہاں کے امیر نے سمرقند میں ان کو زیادہ حفاظت اور ان کی ضروریات کا خیال نہیں کیا تھا, اور وہ جو خواب دیکھا تھا اس نے کہ وہ شخص جو ہے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے, جس نے اہل بیت کی خواتین کا خیال نہیں رکھا تھا. اس نے محل دیکھا, اور محل دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ محل کس کا ہے. انہوں نے کہا وہ اس یہودی کا ہے جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اس یہودی کا محل ہے. کہا میں مسلمان ہوں, میں امیر المومنین ہوں, یہودی کا محل جنت میں. کہا کہ تو اپنا نسب بتا کہ تو کون ہے. یہ میں بڑی مختصر کر رہا ہوں بات. اب وہ یہودی کیا جواب دے رہا ہے, یہودی کیا جواب دے رہا ہے اس امیر المومنین کو. وہ جب صبح جا کے وہ مہمان واپس مانگتا ہے تو کہتا ہے اس امیر سے کہ جب تو خواب میں نبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو میں تیری خواب میں تجھے اور تیرے نبی کی گفتگو کو سن رہا تھا. واپس آتے ہیں, تجزیہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, کسی خواب کو دیکھنا یہ تعبیریں ایک بات ہے, کیا کوئی کامل شخص, کوئی کامل مرشد, کوئی اسپریچول انسان یہ کسی کو بتا سکتا ہے کہ تو نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے؟
بعض اوقات کچھ کیفیات لوگوں کو آ جاتی ہیں، یہ ویری کرتی ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر پیر و مرشد اس کو دیکھ سکے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. بعض جگہوں کے اوپر انفارمیشن دونوں طرف، ہاں اختیار اللہ کے پاس. لیکن کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تو نے رات کو یہ خواب سچا دیکھا ہے، ہو سکتا ہے. دیکھو جس کو اللہ چاہے دکھا دے. ٹھیک. شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ فالج کے مرض میں تھے، تو جب انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھ رہے تھے تو اچانک آقا علیہ السلام رات کو طبیبوں سے علاج کروایا لیکن شفا نہ ہوئی. ایک طرف بالکل مفلوج ہو چکی تھی. تو رات کے پہر میں آقا علیہ السلام تشریف لائے خواب کے عالم میں، اور اپنا دست رحمت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جیسے پھیرا خواب کے عالم میں، اور ایک چادر اڑائی، اور صبح اٹھے تو بالکل صحت یاب تھے. یہ خوابیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کے کرم سے ہوتی ہیں، اور اس رحمت اللہ العالمین جو کائنات کے رحمت اللہ العالمین ہیں، ان کی رحمت برستی رہتی ہے. اور اس کو فیض حاصل کرنے کے لیے وہ ایک لہر چاہیے، ان کی حب چاہیے. جس کے اندر وہ حب آئی، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں خواب بھی اچھے آتے ہیں. آپ نے 3 اقسام بتائے، پہلے 2 اقسام نہیں آپ نے بتائے. تیسرا قسم. لیکن پہلے میں ڈاکٹر صاحب کے جملے سے ایک جملہ متصل کر کے اس طرف بالکل آپ نے کیا بلال بھائی مولا سلامت کے سب سے پہلے تو آپ نے اتنا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے کہ ابھی تک میری دل اور روح اس واقعے میں کھڑی. 2 اللہ کے ایسے ولی گزرے ہیں جنہیں ڈائریکٹ میرے آقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4تھا مصرع خود عطا کیا. مثال کے طور پر اب یہ میں وہ اشعار پڑھنے لگا ہوں جو ہر مسلمان کو آتا ہے. بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اس کے بعد شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ رک گئے اور رو رہے ہیں کیفیت کہ مولا 4تھا مصرع کیوں نہیں آ رہا. اسی حالت میں عالم خواب میں چلے جاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے سعدی کیا لکھا ہے، ہائے بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کا سوچ کیا رہا ہے آگے لکھ صلی اللہ علیہ. کیا بات ہے. ایک خواجہ محی الدین چشتی کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست کے در دست یزید. کہا سوچ کیا رہا ہے حقا کے بنا الہ الا ہست حسین. اب آتے ہیں الکا وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک خیال آتا ہے اور وہ سچ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے دل پہ خیال اترتا ہے، اسے الکا کہتے ہیں. ٹھیک. وہی انبیاء پر آتی ہے. الہام کہتے ہیں اچانک ایک مشکل سوال کا اللہ کی طرف سے جواب آ جانا، اسے کہتے ہیں یار آپ پہ یہ الہام ہوئے. اب آتے ہیں خواب کی طرف کہ کامل مرشد. الکا جو ہے یہ دل پہ اللہ گمان ڈالتا ہے. میں معذرت کے ساتھ لفظ گمان دوسری طرف چلا جائے. اللہ کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ گمان نہیں ہوگی، وہ شبہ نہیں ہوگی. میں فرق کیسے کروں؟ ہاں اس میں یہ ہے جیسے بھی یہ موصوف صاحب بھائی، میں وہ تنقید نہ سمجھے گا، میں انہیں محبت بھرے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. رحمت اللہ آپ اولیاء کے لیے کہہ سکتے ہیں، کسی بزرگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جو القاب الہیہ ہیں ان پہ آپ اپنی مرضی نہیں ٹھوس سکتے. ایک بات. دوسری بات، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تعبیر کا علم دیا، جیسے کہ آپ بھی ارشاد فرما رہے تھے، وہ اپنے کمال عروج پہ تھا. اور اتنا کمال عروج پہ تھا، وہ زمانہ ایسا تھا ہاں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو یوسف کو خواب آیا اس سے لے کر جو مجھ تک کائنات پہنچی ہے اس تک میں اس دادا علی ابن ابی طالب کا فیض علم رکھتا ہوں کہ جو فرماتے تھے یہ کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ کی انگلیاں ہوں. کیا بات ہے. میں عبداللہ باپا کو بھی اس میں شامل کر لوں. آپ فرمائیے کہ خواب کی تعبیریں کرنے کے لیے آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا جو ہے اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چہرہ نہیں دیکھا لیکن میں اس محفل میں موجود تھا. کوئی آپ سے یہ کہے آ کے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ پڑھا کرو، میں پڑھوں. آپ کو سچے یا جھوٹے خواب میں کیسے تمیز کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظوں میں ذات کی تصدیق کر دی ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا خواب میں دکھاتا ہوں اور برا خواب جو ہے وہ شیطان دکھاتا ہے. اچھا خواب جب دیکھو تو صرف اس کو سناؤ جو اس کی تعبیر بیان کر سکے.
اس شخص کو قطعاً نہ سناؤ جو حسد کرتا ہو یا اس کی تعبیر وہ بتا نہ سکتا ہو۔ یہ بڑے واضح الفاظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور یہ بھی کہا کہ برا خواب جو ہے وہ کسی کو بھی نہ سناؤ، اور برا خواب سن کر آپ اپنے الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے اعوذ باللہ من شر، جو شر شیطان نے آپ کو تو بابا یہ حدیث ہے بخاری شریف کی؟ جی جی بالکل حدیث ہے، اور الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے اعوذ باللہ من شر کہہ کے تھو 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 کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علاج بتایا ہے۔ اور خواب کا اچھا برا ہونے کا تعلق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم مجھے دیکھتے ہو خواب کے اندر تو تم یقین کر لو کہ وہ میں ہی ہوں، شیطان میرے روپ میں آ کر تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ میں ہوں۔ تو اچھا خواب یعنی وہ خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو اور وہ یہ کہہ رہے ہو کہ جی میں ہوں، یا وہ کوئی ہدایت دے رہے ہو، بات کر رہے ہو، تو وہ خواب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف سے ہے۔ وہ شیطان روپ بدلتا نہیں، ان کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ کہنا کہ آپ کو بشارت ہوئی یا آپ کو کوئی ہدایت ہوئی تو یہ اچھا خواب ہے، اور اچھا خواب دیکھ کر اپنے صرف پیاروں کو سنانا ہے یا پھر ان کو سنانا ہے جو دعا دے، عام آدمی کو قطعاً نہیں سنانا جیسے ہم ایک دم خواب دیکھتے ہیں۔ سیف بھائی یہ ہو سکتا ہے صورتحال اس طرح کی کہ آپ کسی کو کہیں، اپنے مرید کو کہیں، کوئی پیر صاحب کہیں کہ میری چادر میں آؤ اور میں تمہیں آنکھیں بند کرو، میں تمہیں زیارت کرواتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آنکھیں بند ہیں تو پتہ نہیں کیفیت خواب کی ہے یا حقیقت کی، یہ کیا ممکن ہوتا ہے؟ اس کو کشف کہتے ہیں، یہاں کھلی آنکھوں کا خواب اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کشف کہتے ہیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ذکر اذکار کرواتے ہیں اس کے بعد ایسا کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ میرے خواب پہ میرے مرشد کا جو ہے وہ کمانڈ ہے، وہ مجھے دکھا سکتا ہے۔ ہاں یہ آنکھوں کھلی آنکھوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ سونے کے بعد نہیں ہوتا، کھلی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تو باقی جو خواب ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کو بالکل نہیں بتانا چاہیے، بے دین لوگ، عورتوں اور جاہلوں کو اور دشمنوں کو۔ کن کو؟ بالکل عورت، جاہل اور دشمن اور بے دین لوگوں کو خواب نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے حسد کرتا ہے، حسد کی وجہ سے اگر خواب میں نے دیکھا اور میں یہ تو دعا ہی کر سکتا ہوں، اور میں اماں عائشہ کے زمانے میں ہوں تو میں اماں سے جا کے مشورہ نہ کروں کہ اماں میں نے یہ خواب دیکھا؟ ہاں، اور لیکن اور جو عورت ہوتی ہے نا، تابعین تو صحابہ پوچھا کرتے تھے اماں عائشہ سے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن آج کے وقت کی جو عورتیں ہیں نا وہ ان کا معیار یہ سیف بھائی آپ نے فیصلہ کیسے کیا کہ آج کی عورتوں سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ آج کی ٹھیک مطلب کیسے پہنچے آپ اس نتیجے تک؟ پھر وہی بات آ جائے گی، میں وہی روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت امام جعفر کی روایت پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے اس بات کو لکھا ہے باقاعدہ، کیونکہ تعبیر خواب میں بڑی عقل اور سمجھداری میرے پیارے بھائی، میں ایمانداری سے آپ کو نا بڑے ہاتھ باندھ کے عاجزی سے کہہ رہا ہوں، یہ میں ظاہر ہے میں تو آواز بھی نہیں اونچی کر سکتا، میرے نبی کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ نے وحی دی ہے تو انہوں نے آ کے جو مشورہ کیا وہ بھی ایک عورت تھی، میری ماں سیدہ خدیجہ، کیا کہنا، اور جب میرے نبی کے اوپر بوجھ تھا ان لوگوں کا جو کہ ان کی تلواریں ننگی لے کر آ گئے تھے، تو ان کے اوپر بھی میری سیدہ نے ہی ہاتھ رکھا تھا اس کائنات کے مالک کے کندھے پہ کہ آپ فکر نہ کریں، یہ سب میرے قرضدار ہیں۔ تو میرے خیال میں بات کو ذرا تھوڑا سا نا چشتی صاحب زیادہ پختہ ہونا چاہیے۔ تب میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ سچے خواب یا جھوٹے خواب کے اندر ایک عالم جو کہ سچا عالم ہو اور تعبیر کر سکتا ہو، وہ کس معیار کو استعمال کرتا ہے اور کیا سوال پوچھے گا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ کا خواب اچھا ہے، برا ہے، نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اللہ کی طرف سے کسی کو القاء ہو جائے، یہ القاء، الہام، کشف خواب کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو الگ بات ہے، کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو امام ابن سیری کیسے کرتے ہیں؟ میں بتانے لگا ہوں، اب ان کی تعبیر لگائی جاتی ہے، ہاں وہ تعبیر لگا رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ خیر والا خواب ہو سکتا ہے، شر والا خواب ہو سکتا ہے، جھوٹا اور سچا خواب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق انسان کی نفسیات، شعور اور لاشعور سے۔ پہلا گواہ تو وہ خود ہے نا جس نے دیکھا ہے، کہ دیکھا بھی ہے کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ سوال تو ہو سکتا ہے اپنی پروموشن کے لیے خواب سنا رہا ہو، کے لیے وہ جھوٹ بول رہا، تعبیر تو وہ بتائے گا جس سے پہلے یہ کنفرم ہو کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ جی اس لیے
اب بڑی خوبصورت بات کی، لیکن اب خواب جو ہے اسی لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اعمال کے حساب سے کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. کردار اچھا ہے تو وہ ہمیشہ سچ بولے گا کہ مجھے یہی خواب آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کردار جو ہے نا چشتی صاحب وہ میرے بس میں ہے، خواب تو میرے بس میں ہی نہیں ہے. یہ ایپل اور اورنج کیسے مل سکتے ہیں آپس میں؟ ایک بس میں نہیں ہے، ایک بس میں ہے. سن لیجیے، کرامت صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ بندہ بتا رہا ہے خواب کہ مجھے فرشتہ آیا، اس کے پاس فرشتہ نہیں آیا. وہ تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا، یہ دونوں چیزیں ان کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ گھٹنے. یہ گھٹنے گوڈے کہتے ہیں نا، گوڈے جوڑ کے جھوٹ بولنے والا بندہ ہوئے نا، وہ ایک اور گل ہے، وہ بحث ہی نہیں ہے. لیکن اگر خواب ہے نا تو وہ صرف جو سچے اور جھوٹے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تعبیر بتائی جا سکتی ہے. جو رانا صاحب سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. جی اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آ کے غلط بیانی کرتے ہیں خوابوں میں. جب پریکٹیکل میں لوگوں کو بات ہوتی ہے نا، وہ بہت سی چیزیں بیچ میں کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ اگر مجھے اجازت ہے تو جملہ اس کا فیصلہ بھی اللہ نے قرآن میں دے دی. جناب یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو ایک قیدی آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ حضور میں نے ایک رات خواب دیکھا ہے. جناب یوسف نے فرمایا کہ بیان کرو. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر ایک غذا رکھی ہوئی ہے اور پرندے نوچ رہے ہیں. اچھا. دوسرے کو کہا بھائی تم نے؟ اس نے کہا جی میں نے بھی خواب دیکھا ہے. اس نے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کو پکھی جل رہا ہوں اور ان کی خدمت کر رہا ہوں. تو میرے مولا جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے قید سے رہائی مل جائے گی. اور دوسرے کو کہا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی. اس نے کہا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تو نے دیکھا ہے یا نہیں؟ چونکہ تو نے نبی سے جھوٹ بولا ہے، میرے کہے کی لاج اللہ رکھے گا اور وہ پھانسی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ اصل حقیقت ہے. اسی لیے تعبیر ہے وہ جہلا کو نہیں بتانی چاہیے، خواب نہیں سنانا چاہیے. بہت خوبصورت بات. خواب نہیں سنانا چاہیے، ہاں جہلا کو نہیں سنانا چاہیے. یہ بھی تو فیصلہ نہیں نہ ہوتا کہ مطلب حق اور پہ کون ہے اور کون نہیں ہے، بڑا مشکل ہوگا. آپ فرما رہے تھے، معذرت چاہتا ہوں کہ بات میں نے کاٹی، کہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا. مثال کے طور پہ وہ جو جن کا ذکر ہو رہا ہے، نام نہیں میں لے سکتا، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب مجھے فرشتے آتے ہیں بتاتے ہیں، میں بادلوں کو بھیج دیتا ہوں فیصل آباد سے باہر اور بارشیں کروا دیتا ہوں، مجھے آ کے وہ مطلب ذہن کیا ہے، کوئی غیر مسلمان بھی ہو تو نہیں مانے گا. شاہ صاحب آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. جو میرا اختیار نہ ہو اور میں وہ اختیار بتاؤں، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. حضرت اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ روحانیت جو ہے نا، جو لوگ روحانیت پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سٹینک ویوز کی اٹیک زیادہ ہوتے ہیں. روحانیت پریکٹس پوزیشن، ہاں روحانیت کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر شیطانی کیفیت جلدی طاری ہوتی ہے. معافی کے ساتھ اس کا مطلب جس طرح ایک ڈاکٹر میڈیسن پریکٹس کرتا ہے، انجینئر انجینئرنگ پریکٹس کرتا ہے، یہ اور چیز ہے. یہ تو روحانیت ہڈن آ رہی ہے نا، پریکٹس کرتا ہے، اس کی سمجھ لگتی، وہ تو ایک اپنے حساب سے وہ ٹھیک ہے. اچھا دیکھو یہ ہڈن چیز ہے، ٹھیک، جو کسی کو مخفی کسی کو پتہ ہی نہیں. اس کے برین کے اندر آ کے وہ سٹینک ویوز کہہ دیتی ہیں کہ مجھے نوز باللہ فرشتے ملتے ہیں، مجھے کوئی ایسی قوتیں ملتی ہیں. تو یہ اس کی یعنی کہ یہ بھی شیطان کا قصور ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا. نہیں، شیطان کا اس کے اوپر اٹیک جو کیا وہ پوزیسڈ ہو گیا، اور اس میں اس پوزیشن میں اس شیطان کی پوزیشن کے اندر وہ کئی قسم کی گفتگو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہوتی ہے. ٹھیک. اصل میں اس کے اوپر جو برین پہ ہم اسے سائیکولوجیکل تعبیروں کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ خالص سب سے ایک بات پوچھوں گا. میں برطانیہ میں ہوں اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سمندر دیکھا ہے، اور میں اب پاکستان میں ہوں اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے سمندر دیکھا ہے. کیا تعبیروں کا فرق ہوگا جبکہ فرد اور خواب ایک ہے؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جاتے ہوئے پوچھا تھا کہ یہ جو خواب ہے، اگر میں ایک ہی فرد ہے، میں ہوں اور میں نے خواب بھی ایک ہی دیکھا ہے، لیکن میری ایک لوکیشن جو ہے وہ یورپ ہے اور ایک لوکیشن ایشیا ہے، تو کیا خواب کی تعبیر پہ فرق پڑے گا؟ پہلے بابا عبداللہ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میری خواب کی تعبیر پہ فرق پڑے گا؟ بالکل جناب، خواب کی تعبیر پہ بالکل فرق پڑتا ہے. ایک ہی خواب، ایک ہی مقصد، جیسے ہم مثال کے طور پہ پانی کا لے لیتے ہیں، پانی، صاف پانی دینا خوشحالی اور عمر درازی کی علامت ہے. اچھا، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ جتنے بزرگان دین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے امام ابن سیری سے بڑا تو بزرگ خواب میں نہیں ہے نا کوئی. امام کی یہ تفسیر نہیں ہے، امام کی یہ تعبیر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. نہ خوشحالی کی، نہ مال کی، نہ زندگی کی، وہ تعبیر بالکل مختلف ہے.
دیکھیں جی، ہر ایک جو جن کے پاس خواب کی تعبیر بتانے کا علم ہے، یہ ایک علم ہے. تو امام ابن سیری تو اس کو ایجاد کرنے والے ہیں نا، اور میں نبی سے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو ایجاد کیا نا اس فن کو. ادھر سے فرائڈ نے کیا، ادھر سے امام ابن سیری نے کیا. ان کی تعبیر نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا، پانی دیکھا، اور دونوں خواب ایک برابر ہیں. ایک میں نے خواب یورپ میں دیکھا، وہی خواب میں نے آ کے اپنے گھر میں پاکستان میں دیکھا. کیا تعبیریں مختلف ہوں گی؟ مختلف نہیں ہوں گی. علاقے سے تعبیر خواب کا بدلنا تھوڑی ہے کہ وہ اگر اس علاقے میں دیکھتا ہے تو خواب بدل جائے گا، وہی خواب پاکستان میں آ کے دیکھے گا تو خواب دوسرا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اب وہی ہے، مقصد بھی وہی ہوگا، ایک ہی ہوگا. ہاں، ایک ہی مقصد ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سیف الرحمان، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تعبیر نہیں بدلتی. تعبیریں کیا مقام سے، مقام بدلنے سے کیا تعبیر بدلتی ہے؟ جی، اچھی جگہ پر خواب دیکھیں گے تو اس کی اور تعبیر ہوگی، بری جگہ پر خواب دیکھیں گے تو اس کی تعبیر اور ہوگی. بالکل مقام کے ساتھ تعبیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اور اچھا انسان دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی، برا انسان دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی. اس کے ساتھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ برے انسان کو ہدایت کی خواب نہیں دے سکتا؟ جی بالکل دے سکتے. تو اس کا مطلب برا آدمی بھی اچھی خواب دیکھ سکتا ہے. پھر برا آدمی بھی اچھا خواب دیکھ سکتا ہے. جی بالکل دیکھ سکتا ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار. بالکل صحیح بات کی. چشتی صاحب، اس بات کے اوپر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے. کیا ایک ہی خواب مقام بدلنے سے اپنی تعبیر کو بدلتا ہے؟ فرد بدلنے سے بھی تعبیر بدل سکتی ہے. فرد کے بدلنے سے بھی. ہاں جی، دو فرد ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں، تعبیر بدلتی ہے، تعبیر الگ الگ ہو جائے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کیونکہ روایت موجود ہے اس لیے بات تسلی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگلی بات یہ کہ مقام بدلنے سے خواب کی تعبیر کا بدلنا، اس کے اوپر میرے اس وقت ذہن میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی بات سناؤں کہ میرے علم میں، میرے تجربے سے کوئی بات گزری ہے. ڈاکٹر صاحب، پتھروں کی بارش میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یا ہریالی دیکھ رہا ہوں، کیا معنی ہوں گے؟ یہ ہریالی یہ اچھی علامت ہوتی ہے، بلیسنگ کی علامت ہے، جس میں فیض کوئی چیز. اور پتھر بھی بارش پتھروں کی ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش ہوتی ہے. اس میں بھی دو قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے. بعض جگہوں کے اندر بلیس چیزیں ہوتی ہیں اور بعض جگہوں کے اوپر وہی پتھر نیگیٹیوٹی کی علامت ہوتے ہیں. تو پتہ کیسے چلا کہ خواب کیا ہے؟ لگ رہے ہیں بہت برے طریقے سے، وہ زخمی ہوا تو برا ہے، زخمی نہ ہوا تو اس میں بچ رہا ہے، تو اس میں پھر اس کو شیلٹر ملتا ہے کہ وہ ایسی. پتھروں کا جو برسنا ہے، ائمہ فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ بہت سے سانپوں کا دیکھنا اور پتھروں کا برسنا، بہت سے سانپوں کا دیکھنا دشمن کی طرف سے حملے کی انڈیکیٹر ہے. ٹھیک. امام ابن سیری بھی یہی کہہ رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام وہ تو پھر نواسہ رسول ہیں. اور پتھروں کا برسنا ایک عذاب کی علامت ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت آپ سے. جگہ آپ اس کی تعبیر ہمیشہ عبد المطلب سے کی جاتی ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ پرندے اپنی چونچوں میں لے کر آئے اور انہوں نے ان لوگوں کے اوپر پھینکے جو کہ کعبے کو تباہ کرنے کے لیے. ہاں جی، وہ تو سورہ فیل میں ہے نا، علم تر کیف فعل. وہ نیک ہو نہیں سکتا بے صحاب الفیل، وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا. پتھروں کا گرنا، بہت سی آگ کا آپ پہ گرنا، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ سانپوں کا حملہ آپ پہ کرنا، درندوں کا آپ کو نوچنا، یہ ساری جو تعبیرات ہیں اس کی، اس میں سے اچھی نہیں ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے، اچھی سے مراد ہے کہ اس میں جان کا یا مال کا نقصان. جی میں عرض کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ برا ہے. ہو سکتا ہے اللہ اسے بچانے کے لیے یہ دکھا رہا ہو. کیا بات ہے کہ آپ صدقہ کرو. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا خواب دیکھو تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا صدقہ ادا کرو. صدقہ جو ہے وہ آپ کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آنے والے وقت کو روک دیتا ہے. جی آپ دیکھیں کائنات میں، میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اپنے معزز سننے والوں کے لیے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کے سچے خواب ہوتے ہیں. سب سے سچا خواب جناب ابراہیم کا تھا اور اس کی سب سے سچی تعبیر کربلا ہے. اللہ اکبر. سب سے سچا خواب کرا دیا نا چپ، خواب ابراہیم تھا اور اس کی سچی تعبیر کربلا ہے. فَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا. خواب ہی دیکھا تھا نا جناب ابراہیم. کیا بات ہے. حالانکہ اللہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن خواب دکھایا. اور خواب میں کیا دیکھا کہ صرف ایک آواز آئی، پریکٹیکلی نہیں، آواز آئی کہ میرے رستے میں پیاری چیز دو. دوسرے دن پھر تیسرے دن اب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے زیادہ کچھ پیارا نہ تھا. انہوں نے بیٹا دیا، اللہ نے بچا دیا. اچھا یہاں پہ رک جائیے. حضور اقدس بیٹے نے بھی کہا کہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ اللہ کے اس کام کو پورا کیجئے. کیا بچوں کے خواب سچے ہوتے ہیں؟
اگر بچہ نبی ہو تو خواب سچا کیوں نہیں کیا ہوگا؟ بات ہے. ٹھیک ہے، اگر اکثر جملہ میں کہہ دوں، بچہ ہوا ہو یا بچہ ہو، نبی کا ہو تو سچا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہستی ایسی ہے جس کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ معصوم ہے، تو اس کا خواب بھی سچا ہوگا. لیکن یہاں پہ ہم پتھروں کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے عام پتھر، اگر کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے مجھ پہ مرجان کی بارش ہو رہی ہے، مجھ پہ یاقوت کی بارش ہو رہی ہے، تو پھر تعبیر بدل جائے گی. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، اللہ نے جن کا قرآن میں نعمت کے طور پر تذکرہ کیا ہے. اس لیے خواب کو صرف پتھر سے، اسی لیے تو امام ابن سیرین نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیروں کو بڑے طریقے سے چن کے لکھا ہے کہ اگر پتھر ہے تو اس کی اور تعبیر ہے، اگر یہ پتھر ہے تو اور تعبیر. اسی لیے تفریق ہے. چشتی صاحب، میں اگر دوسری شادی دیکھ رہا ہوں خواب میں تو یہ اچھی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ اچھا خواب ہے برا خواب ہے؟ دیکھیے دیکھنے والے پر محیط ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. برا کیسے ہو سکتا ہے؟ برا تو ہو سکتا ہے کہ شادی ہے، اچھا کیوں نہیں ہے؟ یہ جو اس کے لیے بہت برا ہو سکتا ہے، پہلی خاتون کے لیے برا ہو سکتا ہے. بہت برا ہو سکتا ہے. ٹھیک نہیں، یہ مطلب خوشی کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ علامت خوشی کی ہے نا. تو ویسے اکثر بزرگ کہتے ہیں، میں اس کو کوئی مستند نہیں مانتا، نہ میں اس کو احادیث کہہ رہا ہوں، نہ میں اس کو کوئی قول معصوم کہہ رہا ہوں، کہ اگر آپ خواب میں خوشی دیکھو، خدا نخواستہ مطلب دولہا بنا ہوا ہے، تو وہ غم کی کیفیت میں، اور اگر اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھو. ہاں یہ بڑا خوبصورت آپ نے بات کی. اپنے آپ کو مرا دیکھنا خواب نہیں، کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. یہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ سب سے بڑی سچائی ہے. واہ 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 واہ، بعض اوقات کمال. جب انسان اپنے آپ کو بعض جگہوں پہ مرا ہوا دیکھتا ہے نا، وہ کسی نے اور خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے بعض جگہوں پہ کہ وہ مر گیا اور خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. حقیقت میں وہ رات اس نے دیکھا، صبح ڈیتھ ہو گئی. ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. کوئی خواب کے اندر وہ ایک دن پہلے اس نے بتایا اور اچانک بالکل سیم ایسا ہی انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہو گیا. یہ خواب بعض جگہوں کے اوپر قوتیں جو چل رہی ہوتی ہیں نا برین کے اندر، وہ خواب میں دکھا دیتی ہیں. کچھ بزرگوں کی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹیوٹی بعض لوگوں کے ساتھ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کی بھی ایک ریالٹی ہے. وہ بھی ایک بالکل صحیح انفارمیشن انہیں دے رہی ہوتی ہے. میں مرا ہوا دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، تو یہ اچھا خواب ہے کہ برا خواب ہے؟ خواب برا ہے کہ اچھا ہے؟ خواب مرنا تو ٹھیک ہے، ہر ایک نے جانا ہے، برا ہے کہ ذائقہ اچھا تو موت. ہے؟ خواب برا ہے کہ؟ خواب اس نقطہ نظر سے اچھا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ ایک اچھے اسلامی، اور اگر میں اپنی نکاح کو دیکھ رہا ہوں خواب میں، تو یہ اچھا خواب ہے کہ برا خواب ہے؟ یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے، دونوں طریقے ہر بندے پہ ویری کرے گا. بندہ کیسا ہے جس نے دیکھا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اس کے پیچھے محرکات کو جب دیکھا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا. پورے ٹاپک میں ایک بات پہ غور نہیں کیا جی، وہ یہ ہے، اگر یہ نہ ڈسکس کرتے تو فائدے کوئی نہیں، کہ خواب دیکھتا کون ہے. پورے اس ٹاپک میں یہ بات ہی نہیں ہوئی. کون دیکھتا؟ خواب دیکھتا، میں تو سویا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ نیند موت اصغر ہے. قرآن میں نیند موت چھوٹی موت اصغر ہے، چھوٹی موت ہے. کسی نے پوچھا نا موت کا ذائقہ کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا سوتے ہو؟ کہا ہاں. کہا پھر بھی موت کا ذائقہ پوچھتے ہو؟ خواب دیکھتا کون ہے؟ میں تو سویا ہوا ہوں. دکھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، مگر وہ طاقت اندر وہ کون سی ہے جو خواب دیکھتی ہے؟ کیا بات ہے. اسی لیے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خواب جو ہوتا ہے، جی جی، طاقت نیگیٹو بھی ہوتی ہے، طاقت پازیٹیو بھی ہوتی ہے. دونوں قسم کی طاقتیں جو ہوتی ہیں یہ خواب دکھاتی ہیں، جس میں نیگیٹو اور پازیٹیو خوابیں دکھاتی ہیں. خوابیں دکھاتی ہیں، جنات بھی خواب دکھاتے ہیں، اثرات بھی کیفیات دکھاتے ہیں. جو کچھ بزرگوں کی کیفیت بھی خواب دکھاتی ہے، کچھ پاکیزہ طاہرین و معصومین کی جو لہریں، مطلب جو نورانی لہریں وہ بھی کر سکتے ہیں، وہی کام جنات بھی کر سکتے ہیں. جی وہ تو وہ پارسا ہے نا، وہ آپ کے اندر جو روح ہے نا، روح اصل جسے میں امر کہتے ہیں، یہ ساری طاقت روح کی ہے. آپ ادھر ہیں تو اس میں جنات کہاں سے آگے؟ نہیں جنات کی میں بات نہیں کر رہا. میں سوال یہ کیا تھا کہ آپ بادشاہ جی آخری بات کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب وحی کا 46واں حصہ ہوتا ہے، جسے امام ابن سیرین نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب کی ابتدا میں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ امام سیری کو پڑھیں یا آپ سیگمنٹ فرائڈ کو پڑھیں تو بہت سی کامنالٹیز ہیں. مثال کے طور پہ دونوں نے یہ کہا کہ جب اپنے آپ کو آپ مرا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ آپ کی زندگی کفالت پائے گی، یعنی کہ وہ کفیل ہوگی، وہ بہتر ہوگی. سو یہ اچھا خواب ہے، لیکن اٹھنے والا جو ہے وہ حالت خوف میں اٹھے گا کہ
میں نے اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کیفیتوں کا احساس کرنا اور خواب کی تعبیر کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر سگمنڈ فرائیڈ نہیں ہیں تو امام ابن سیرین کے طالب علم ضرور ہوں.